بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ عمران خان کی خواہش پیرول پر رہائی، کیا تفصیلات ہیں اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تحریک لبیک پر پابندی، سب کچھ سیل، گرفتاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہوشیار، ٹی ڈی پی اور القاعدہ متحد۔ وزیر اعلیٰ کی پہلی رکاوٹ کون بنا؟ ناکہ، یعنی انہیں ناکے پہ روک لیا گیا۔ یہ کون سے وزیر اعلیٰ ہیں، کیا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور ٹرمپ صرف ایک شخصیت کے قابو آ سکتے ہیں۔ یہ گارڈین نے ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں یہ سب کچھ تفصیلات دی گئی، اس کی بھی بتاتا ہوں۔ وہ شخصیت کون ہے اور ٹرمپ کو قابو کرنے کا طریقہ کس کے پاس ہے، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ مودی کا سلنڈر، ٹرمپ خوش۔ اور یہی نہیں، افغان وہ جو سیز فائر تھا، پاک افغان سیز فائر 30 گھنٹوں میں ٹوٹ گیا۔ ان تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلے 24 گھنٹے میں وزیر اعلیٰ کے پی کے پہنچے اڈیالہ جیل ملنے کے لیے، یعنی سہیل آفریدی صاحب، تو انہیں ناکے پہ روک لیا گیا۔ آج ملاقات کا دن تھا، وہ نہیں ملاقات ان کی ہو سکی، لیکن عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی اور پیغام یہ آیا کہ مجھے پیرول پر رہا کر دیا جائے، مجھے رہائی دی جائے۔ لیکن اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے، یہ بڑی مزیدار، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ آپ کو بھی میں بتاتا ہوں تفصیلات۔ لیکن پہلے وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کو ناکے پہ روکے رکھا پروٹوکول کے ساتھ، باقاعدہ وہ پروٹوکول کے ساتھ گئے تھے، ان کو روک لیا گیا، نہیں جانے دیا گیا آگے۔ پھر انہوں نے ایک دھویں دار تقریر کی، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ بنا ہوں لیکن کابینہ بناؤں گا عمران خان سے ملاقات کے بغیر نہیں، جو عمران خان کہیں گے وہ میں کروں گا، میں ان کا سپاہی ہوں۔ اور ہو سکتا ہے اب تک ان کو کوئی، چونکہ ملاقات کا دن تھا، لوگ ملے تھے اور یہ پیغام مل گیا ہوگا عمران خان صاحب کو، بہنیں ملی ہیں، تب تو نورین خان نے بتایا تھا میڈیا کو، تو وہ چٹ آ گئی ہوگی کہ کیڑا منسٹر رکھنا ہے کیڑا نہیں رکھنا۔ لیکن پہلی رکاوٹ جو بنی وہ ناکہ بنا۔ اچھا، میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں اپنی رائے پہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں اپنی رائے پہ قائم ہوں کہ ابھی سہیل آفریدی کے لیے بہت سی مشکلات ہیں، اور ان کا اقتدار میں رہنا اور اس کو طول دینا خاصا پریشان کن ہے، مشکل ہے۔ اب وہ کیسے کرتے ہیں یہ ان کے پاس ہوگا کہ ان کے پاس کلیہ کیا ہے، یا ان کا کپتان انہیں کس انداز میں کھلاتا ہے سیاسی وکٹ پہ، تو یہ بات کی بات ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ایسے ہوئے، انہوں نے بڑے مزیدار ایک تقریر کی اور وہ پھر آخر واپس چلے گئے۔ اب معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف سے کریں کہ جو ایک سیز فائر ٹوٹ گیا، 48 گھنٹے کا سیز فائر ہے، پاکستانی فوج نے مار مار کے جناب دمبا بنا دیا تھا افغانیوں کو کہ دمبا کڑائی کھاؤ سارے مل کے، لیکن انہوں نے سعودی عرب اور قطر سے رابطہ کر کے، بلکہ پاکستان سے بھی رابطہ کیا تو سیز فائر کرایا تھا۔ سیز فائر قائم نہیں رہا، 20 گھنٹے کے، 48 گھنٹے کے لیے ہوا تھا، 20 گھنٹے میں وہ ٹوٹ گیا۔ کیسے؟ میمند ایجنسی کی طرف سے اطلاع ملی، خفیہ اداروں، پاکستانی فوج تو تیار تھی، ان کے ادارے بھی تیار تھے، اطلاع ملی کہ جی ایک خاص گروپ جو ہے وہ وہاں سے انٹر کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کا، تربیت یافتہ خوارج کا۔ تو جناب وہ تھے کوئی 40 سے 50 یا 45 سے 55 اس طرح سے۔ تو جناب وہاں وہی کلیہ انہوں نے اپنایا، جیسے 6 محاذوں پہ فائرنگ کی اور بعد میں انہوں نے بندے سرحد پار کرانے تھے، تو یہاں بھی انہوں نے وہی کیا کہ حملہ کر دیا، اور کرنے کے بعد بھی بندے بھیج رہے۔ پاکستانی افواج سب پن کے رہتے ہیں، وہ جتنے تھے 45 تھے، 50 تھے، 55 تھے، سب بھون دیے، انہوں نے جہنم واصل کر دی، اور انہوں نے کہا آؤ جتوں آنا آ جاؤ۔ اور یہی نہیں، 48 گھنٹے کے اندر جو خوارج کے خلاف آپریشن کیے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنوں، وہاں بھی جو ہے مارو مار ہوئی، اور تقریباً 130 خوارج جو ہیں ان کو جہنم حاصل کیا ہے۔ تو پاکستان مکمل الرٹ ہے، اسے پتہ ہے کہ بھارت کی پراکسی ہے، اور بھارت جو ہے وہ ہمیں مختلف محاذوں پہ انگیج کر کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ پاکستان کی فوج تیار ہے، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ہم لائٹ موڈ پہ، آ جاؤ جدھر سے آنا ہے۔
خواجہ آصف نے بیان دیا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم مذاکرات کرنے کو تیار تھے، ہم تو قطر جا رہے تھے دوحہ کہ وہاں مذاکرات ہوں گے افغان سے، لیکن جب انہیں یہ حرکت کر دی ہم نے اپنے پاسپورٹ ایمبیسی سے واپس منگا لیا۔ تو حالات اس حد تک بگڑ گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مودی کا سلنڈر، ٹرمپ یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا، وہ بہت خوش ہے، وہ کہہ رہے مودی صاحب نے سلنڈر کر دیا، اور انہوں نے کہا جناب میرے باپ کی توبہ، میں روس سے تیل نہیں لوں گا۔ ٹرمپ صاحب نے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہیں شادیانہ بجاتے ہوئے کہا دوسرا بندہ جو ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ ہے عوامی جمہوریہ چین، اب اس کو بھی پیچھے ہٹنے کی میں کوشش کروں گا کہ وہ پیچھے ہٹے، تاکہ رشیا کا جو ہے وہ بوریا بستر گول کیا جا سکے، ان کا نانفقہ بند کر دیا جائے، ان کے ساری چیزیں، کیونکہ دو بڑے اس کے جو باہر تھے تیل کے، ایک بھارت اور دوسرا چین۔ تو بھارت نے تو کہہ دیا اب میں نہیں لوں گا، میرے باپ کی توبہ، لیکن چین کیا کہے گا، مانتا ہے کہ نہیں؟ تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹیرف بمپ، اس کے ذریعے ہم راضی کر لیں گے، تجارت کے ذریعے راضی کر لیں گے، مطلب ظاہر ہے کوئی رعایتیں دیں گے کہ بھئی آپ کو ادھر ادھر رعایت ملے گی، چھوڑ دے کام، تاکہ ان کا جو ہے نا یعنی گھیرا تنگ کیا جا سکے رشین کا۔ تو وہ اس چکر میں لگے ہوئے، اب یہ مسئلے مسائل جو ہے اس سے چل رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ، افغانستان سے جو پتہ لگا ہے، اطلاعات آئی ذرائع، اس میں یہ کہا گیا کہ مختلف ممالک پر، مختلف شہروں میں، شہروں میں ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے مرکز بنے اور مشترکہ تربیتی پروگرام بن رہا ہے تاکہ پاکستان سے بھارتی پراکسی وار لڑی جائے۔ القاعدہ غائب تھا لیکن اب آ گئے فرنٹ پہ، اور وہ دونوں مل کے کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، پاکستان تو ہر مشکل کے لیے تیار ہے، سب کچھ ہے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ بھی ہمیں اس کے لیے میں نے کہا کہ ہوشیار، خبردار، ٹی ٹی پی اور القاعدہ ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب چیز کے ہم تو حالت جنگ میں ہیں، ہم تو برسوں سے حالت جنگ میں، ہم تو دہشت گردی کا مقابلہ، اور پاکستان حکومت کی چاہے وہ سیاسی یا عسکری طاقت جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مکا دینا، چھڈنا نہیں کسی دہشت گردوں کو۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی کہ تحریک لبیک پر پابندی اور سب کچھ سیل، تو پنجاب حکومت کی کابینہ نے دے دی منظوری، اور انہوں نے خط لکھ دیا وفاق کو کہ جناب اس پہ پابندی لگائی جائے، تو ایک ریفرنس بنے گا، پھر جائے گا، پھر کورٹ میں جائے گا، پھر وہاں سے اجازت میں پھر پابندی لگے گی۔ ماضی میں بھی عمران خان کے دور میں وزیر داخلہ تھے شیخ رشید، جب پابندی لگی تھی، لیکن بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے مکا کرا کے مٹی بات دی تھی اور گل ختم ہوئی تھی۔ اب جو پنجاب حکومت نے رپورٹ تیار کی ہے، اس میں 3 بڑے مارکا رائیوں کا ذکر ہے، وہ جو ایک فیض آباد میں جو دھرنا دیا تھا اس کی بھی ذکر ہے، 2021 والا بھی ذکر ہے، اب سارے مطلب جو ہے اس میں 3 کا، اور اس میں بتائیں کہ کتنے سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے تھے، کتنے اہلکار جو ہے پولیس اہلکار زخمی ہوئے، اور کتنے ان میں سے اپاہج ہو گئے، اور کتنے عام آدمی مارے گئے، پوری ایک رپورٹ تیار کر کے انہیں وفاق کو بھیج دی کہ جناب یہ ان کی سرگرمی ہے۔ یہ تو پتہ یہ چلا ہے کہ پنجاب میں کارروائی شروع، تمام دفاتر سیل، مسجدوں تک کو ان کے تالے لگا دیے گئے، جو ان کے مدرسے مسجدیں تھیں ان کو بھی تالے لگا دیے گئے۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مسجد کو تو نہیں، لیکن جب وہاں سے سیاست کی جائے گی، جب وہاں سے جتھا بندی کی جائے گی تو ظاہر اس پہ بھی تو حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی جتھا نہیں چلے گا، کسی قسم کا بھی کوئی جتھا نہیں چلے گا، حکومت کی ریٹ قائم ہوگی۔ تو یہ وہ، اور جو ان کے سربراہ ہیں یعنی سعد رضوی، انس رضوی، دونوں بھائی جو ہے وہ ابھی تک بالکل اسی طرح لاپتہ ہیں جس طرح وہ صنم جاوید لاپتہ ہے، پتہ نہیں، لیکن صنم جاوید کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے ان کو اٹھایا گیا ہے، یہاں کوئی تسلیم نہیں کر رہا، نہ ہزارہ تسلیم کر رہا ہے، نہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو کوئی لے گئے گرفتار کر کے، لیکن وہ لاپتہ ہیں ابھی تک۔ تو حالات یہ بن گئے، لگتا یہی ہے کہ حکومت جو ہے پوری کوششیں کر کے جلد از جلد جو ہے ان کا حکم بانی بند کرے گی اور ان پہ پابندی لگا دے گی۔ اب بات کرتے ہیں وہ گارڈین کے مضمون کی، اس میں ایک مضمون میں لکھا گیا بڑی تفصیل سے کہ اگر آپ یہ جو ہے امن معاہدے کی کانفرنس وہ جو تھا معاہدے کا جو تقریب تو اس کو دیکھیں تو وہاں ٹرمپ سب کا تمسخر اڑا رہے تھے، سب کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن ایک شخصیت تھی جس کی وہ بار بار تعریف کر رہے تھے اور ابھی بھی تعریف کر رہے ہیں، یعنی اس کانفرنس کے بعد بھی جہاں جاتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں، صرف اس نے ان کو اپنے مطلب کہتے ہیں نا بوتل میں بند کر لیا، اتار لیا ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ اگر کسی نے ٹرمپ سے تعلقات ٹھیک کرنے تو وہ اس شخصیت سے ہی رابطہ کر کے یہ قابو کر سکتا ہے ان کو، ورنہ نہیں۔
اور انہیں اس کی مثال دی کہ وزیر اعظم برطانیہ، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ان کے ذکر کرتے ہوئے کہ وہ برطانیہ کا وزیر اعظم یقیناً میرے پیچھے کھڑا ہوگا، تو اس کا عادت ہے میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کو کہا صدر، تو اس نے کہا جی میں وزیر اعظم کینیڈا نہیں، تو کہتے جناب شکر کریں میں نے آپ کو وزیر اعظم کہہ دیا، ہو سکتا ہے میں آپ کو گورنر کہہ دیتا۔ تو اس طرح کا مذاق وہ کرتے رہے، اور یہ ان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کس طرح کی یعنی بالنگ جو ہے ان کی کیسی سوئنگ ہوگی یا اسپن ہوگی، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور ان کی یہ عادت ہے۔ تو یہاں پہ جس کی تعریف کی گئی، جس شخصیت کا نام لیا گارڈین نے اپنے مضمون میں، وہ ہے جناب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ کیا لگا انہوں نے جناب ایسا قابو کیا کہ ہر وقت انہی کی تعریفیں، انہی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب ان سے کیا کرانا چاہتے ہیں اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لگ تو ایسا رہا ہے کہ اب اگلا محاذ جو ہے وہ ہوگا کشمیر والا اور پاکستان کے سیز فائر والا جو کرایا تھا انہوں نے، جس کو بھارت مان نہیں رہا تھا، چونکہ انہوں نے اب سلنڈر کر دیا مودی صاحب نے، تو اب لگتا ہے کہ وہ ایک میز پہ بٹھائیں گے اپنی باتیں منوانے کے لیے یا کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا، اور اس کے لیے جتنا بھی آپ جو بھی کہیں، مکھن بازی کہیں، آپ بوٹ پالش کہیں، آپ کچھ بھی کریں، کیونکہ مخالفین بھی ہیں، ضروری تو نہیں ہر ایک کی رائے کا کسی سے ایک دوسرے کے اتفاق کرنا، اب میری رائے سے بھی آپ اتفاق مت کریں، لیکن گارڈین کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا تعویذ یا جادو وہ صرف شہباز شریف کے پاس ہے، انہوں نے ان کو قابو کیا ہے۔ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہاں جی، انہوں نے تو کہا کہ جناب پاک لگے رہیں، اقبال بلند ہو، تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے ماننے لگے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل لیول پہ جب اس لیول سپر پاور کا ایک پریزیڈنٹ ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اسے کوئی دیکھا ہے تو بات ہوئی نا، تو اسے کیا دیکھا ہے؟ اسے مارکہ حق دیکھا ہے، اسے دیکھا اپنے 7 گنی طاقت کو ہرایا ان لوگوں نے، اس نے دیکھا اپنا عاصم منیر کو، جن کی تعریف کرتے نہیں تھکتے اور کہتے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، تو وہ زمانہ کیا جب وہ کہتے تھے کہ مائی فرینڈ از عمران خان ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو خیر ٹرمپ نے وفاداری نہیں کی، بے وفائی کی، بہت سی امیدیں تھیں جس پہ وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن میرے جیسا عام صحافی بھی یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات ہوتے ہیں شخصیت کے نہیں ہوتے، لوگوں کے نہیں ہوتے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اسٹیٹ وہی رہتی ہے۔ تو جناب ٹرمپ نے اس دفعہ ابھی تک جن کا یہ کہا جا رہا تھا، شاہد حسین جیسا بندہ کہہ رہا تھا کہ جناب فون آئے گا جیسے الیکشن جیتے گا، فون آئے گا پھر یہ ہو جائے گا، تو ہوا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں اصلی، عمران خان کی خواہش کہ پیرول پر رہائی کرو، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اگر پیرول پر رہا کر دیا جائے تو میں افغان مسئلہ حل کر دوں گا، میں ٹی ٹی پی سے بھی کو بھی سنبھال لوں گا اور باقی بھی طالبان حکومت کو بھی سنبھال لوں گا۔ تو مطلب تو آپ سمجھ جاؤ، میں نے کہنے کی کچھ لوڑ نہیں کی ہے، کوئی جو الزام لگائے یا کوئی حمایت کرے وہ یہ اپنی اپنی بات ہے، تو مطلب آپ سمجھیں عمران خان صاحب نے یہ آفر دی ہے، لیکن یہ حکومت تو ماننے کو تیار نہیں ہوگی، کیونکہ ان پہ بہت سے مقدمات ہیں، اور جس طرح ان کے خلاف شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بات جو آگے چلے گی، یہ فائل اتھی دب جائے گی، اور جو پیرول پر رہائی کی خواہش ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔